السلام علیکم میرے دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ کل جو میں نے ایک ویڈیو نیٹ پر ڈالی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہمارے ویڈیو جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہو، یعنی جس بھی ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہو، سب سے پہلے آپ کوشش یہ کرو کہ میرے پہلا ویڈیو آپ ضرور دیکھو۔ اس میں نے جو کہا ہے پہلے اس بات کو سمجھو، پھر آگے آپ جا سکتے ہو، صحیح ہے؟ تو میرے چینل کو مت بولنا، اس کو یہ سرخ بٹن اس کو دباؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے بس صرف ہمارا حوصلہ افزائی ہوتا ہے، اور اس سے صرف ہمارے حوصلہ افزائی ہوتا ہے، سمجھ میں ہے کیا؟ اور گھنٹی کے بٹن کو دبانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں یہ ویڈیو ڈالتا ہوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، تو اس نوٹیفیکیشن سے آپ کا نہ موبائل کی میموری بڑھ جاتی ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے، اور نہ آپ کی کسی چیز کو نقصان نہیں ہوتا، سمجھ میں آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں چیزوں کا، سمجھ میں آ گیا؟ تو آج ہم کریں گے بات فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں، سمجھ میں آ گیا؟ اہل سنت والجماعت، نبی کریم سے سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ بھائی فرقے کا اہمیت کیا ہوتا ہے، فرقے کا صحیح ہونا کیوں ضروری ہے، یعنی اس کا ضروری صحیح ہونا ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے، چاہے جس فرقے کو بھی مانے اس کے راستے پہ چلے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان اللہ کا عبادت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، بعض طریقے اس طرح، بعض تو پتہ نہیں کسی سے انکار کرتا ہے، تو وہ میں آگے بتاؤں گا۔ لہٰذا اس کا صحیح ہونا اس لیے ضروری ہے، آپ اس حدیث میں دے سکتے ہو، اس سے ڈرو، خدا کی قسم یہ نبی کی بات ہے، نبی کی بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی نے کہا ہے کہ تفرقوا امتی علی 73 فرقہ، یعنی میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحد، یعنی ان میں سے سب کے سب جہنم جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، سمجھ میں آ گیا؟ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ کون سا، وہ فرقہ بھی بتایا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ فرقہ نجات پائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پہ چلے، یعنی دین پہ چلے، جو دین میں نے کی ہے میرے صحابہ نے کی اس راستے پہ چلے، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں تک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فرقہ کا صحیح ہونا کیوں ضروری ہے، تو اس وجہ سے ضروری ہے، اس سے ڈرو، خدا کی قسم آپ مسلمان ہوں گے لیکن اللہ پاک خدا نہ کرے جہنم بیچ دیا جائے گا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر چند مدت ہم وہاں جہنم میں رہیں گے، جب آپ کا فرقہ غلط ہو گیا تو آپ کا اور دوسرے کافر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، ادھر تو صحیح ہے، ہم امتیاز کر سکتے، چلو آج نہیں کل اپنی سیدھے راستے کو اختیار کرے گا، تو بہت سے لوگوں نے اختیار بھی کیا ہے، میں نے کہا ہے تبلیغ والوں کی برکت سے جو ہے نا، تبلیغ والوں کی برکت سے، دینی علماء کی برکت سے جو ہے نا، بہت سے لوگوں نے سیدھے راستے کو اختیار کیا ہے، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ بھائی فغور کی بات نہیں ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے نا کسی اور فرقے کو اختیار کیا تھا لیکن آج اگر میں چینج کروں تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی اس کو چھوڑ دو، ابھی آپ کو چند لوگ برا کہائے گا، آپ کے اوپر ہنسیں گے، خدا کی قسم قیامت کے دن کتنی امت ہے، کتنی دنیا ہے، پورا دنیا دیکھے گا آپ کو، وہ کہیں گے کہ آپ کو یار ہم تو کافر تھے، کافر لوگ کہیں گے کہ ہم تو کافر تھے، ہم نے تو چلو صحیح ہے کفر کیا، ہم جہنم جا رہے ہیں، لیکن آپ تو مسلمان تھے، اب تو مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیوں ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس بات کا جواب آپ نہیں دے سکتے ہو، اور واپس لوٹنا بہت مشکل ہے وہاں سے، مشکل بلکہ کیا ہے، ناممکن ہے، ہم واپس نہیں لوٹ سکتے، تو لہٰذا اس کا صحیح کرنا بہت ضروری ہے فرقے کا، اور سوچ کرو، خدا کی قسم یہ مت کرو کہ میرے پلان دوست پلان کو مانتے ہیں اور میں پلان کو کیوں مانوں، میں بھی اس راستے کو اختیار کرتا ہوں، میرے باپ دادا دوسرے فرقے میں تھا، اب اگر میں اس کو چینج کروں، بھائی آپ کا قبر الگ، آپ کے دادا کا قبر الگ، خدا کی قسم کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ باپ بیٹے سے بھاگیں گے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگیں گے، یہ سب ایک دوسرے سے بھاگیں گا، کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گی، سمجھ میں آ گیا؟ تو لہٰذا
میں سب سے پہلے اس بارے میں بتا رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت یہ اس کی کیا عقائد ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کی عقائد میں بتاتا ہوں کہ اس کی کون سی عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کس طرح یہ جو ہے نا اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ جو اہل سنت والجماعت والے ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی اپنے عقیدے کو سنیں اور اپنے عقیدے کے اوپر ڈٹ جائے، جو غلطی اپنے آپ میں ہے وہ نکالے، صحیح ہے؟ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ فرقہ ناجیہ اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اہل کا مطلب یہ ہے کہ اہل یعنی سنت والجماعت کو کہا جاتا ہے، اہل سے مراد اتباع، مقلدین اور اشخاص کا ہے، یعنی اہل کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہونا اتباع اور مقلدین اور اشخاص کا اہل ہونا، سمجھ میں؟ سنت کا مطلب یہ ہے تو راستے پہ چلنا، یعنی طرز و عمل کو بھی کہتے ہیں سنت کو، اور اس طرح جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَلَن تَجِدُوا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں تم تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی پاؤ گے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں پا سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اور دین اصطلاح میں سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی طریقے پر چلنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور جماعت کا معنی ایک گروہ کا ہے، سمجھ میں ہے نا؟ یہاں پر جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہوا، اور اس کا مفہوم کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اس فرقے کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے جن کی عقائد، اعمال اور مسائل کا محورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ، اصحاب کی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علم کے اثر مبارک ہے، علم کی اثر مبارک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یا تو یہ کہیں یعنی جس طرح کہ اپنے عقائد اور اصول حیات اور عبادات اور اخلاق میں اس راہ کو پسند کیا ہے، عبادات اور اخلاق اس راہ کو پسند کیا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر چلتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب یعنی اس راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ گئے، سمجھ میں آ گیا؟ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے جو ہے نا خوبصورت ہوں گے، اور اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سید رضی اللہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، یعنی اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ پھر اہل سنت والجماعت اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا مانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً مقتدا مانتی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابہ، تو صحابہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ بھی معیار حق مانتے ہیں، یعنی صحابہ کو بھی معیار حق مانتے ہیں، خاص کر کے خلفائے راشدین جن کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، سمجھ میں آ گیا؟ یعنی میرے سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے ان کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قربان جاؤں، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عنہ کو حق تسلیم کرتے ہیں، کسی ایک کی مسائل میں اتباع کو ضرور قرار دیتے ہیں۔ نیز اہل سنت والجماعت کے نزدیک دلیل شرعیہ چار ہے، ان چاروں کو یہی مانا ہے قرآن، حدیث، اجماع امت جس پر اتفاق ہو چکا ہے، قیاس کے بعض فہم مسائل کے حل موجود نہیں ہے، جن کا حل موجود ہے ان کی علت دے کر اس پر بھی وہی حکم
لگا دیتی ہے. یہ فقہی مسائل ہے اور میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ان چار کوئی معنی ہے، ان 4 چیزوں کو مانتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث، اجماع امت جس پر اتفاق ہو چکا ہو، یعنی اجماع امت کا جس بات پر اتفاق ہو چکا ہو. قیاس یعنی کہ بعض فہم مسائل کا حل سمجھ میں نہ آنا اور اس کو ان مسائل میں کنورٹ کرنا ہے جن کا مسائل ذہن سمجھ میں آتا ہے، تو اس کو قیاس کہتا ہے اور اس پر وہی حکم لگانا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک کو میں نے بتا دیا. لہٰذا میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری ویڈیو 10 منٹ تک ہوگی، لہٰذا اس کے بعد ہم کل شروع کریں گے. لہٰذا ہمارے ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور اس چینل کو مت بولیے، یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے. میرے بہت دوستو، آپ جہاں بھی ہو آباد رہو، خوش رہو اور امن میں رہو اور ماں باپ کی خدمت کرتے رہو. تو میں بتاتا ہوں ماں باپ کی بہت اہمیت ہے زندگی میں، قدر کرو. اور ماں باپ کی جو قدر کرتے ہیں تو آپ نے دنیا میں بھی دیکھے ہوں گے. تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راضی ماں باپ کی راضی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. تو میں ہر وقت یہ کہتا رہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. تو وما علینا الا البلاغ. کل ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. والسلام.